زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں چھپے جو خزانے ہیں وہ اس سورت کے پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی صورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ ہمیں زندگی کی ہر مشکل سے نکالتی ہے، جو ہمیں بیماریوں سے نجات دیتی ہے، جو ہمیں رزق کی پریشانیوں سے نکالتی ہے، جو ہمیں خوشیاں دیتی ہے، جو ہمیں سکون دیتی ہے، جو ہمیں خزانے دیتی ہے۔ اتنی اہم صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز بھی نامکمل ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، کوئی بھی صلات پڑھیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد میں ہم کوئی اور صورت ملاتے ہیں، لیکن جب تک ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہماری نماز نامکمل ہوتی ہے۔ یقین مانیں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں اس کو، سورت کو سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت شفا بھی کہتے ہیں۔ یہ شفا صرف بیماریوں سے نہیں، یہ زندگی کی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر الجھن سے شفا دیتی ہے۔ یقین مانیں اس میں ایسے خزانے چھپے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ضرور ملتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو پڑھنے کے 2 طریقے بتاتی ہوں۔ اس کا پہلا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ نے جب کھانا کھاتے ہیں، ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، تو اب جب بھی کھانا کھاتے ہیں تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب تک ہم اپنا کھانا فنش کرتے ہیں تو ہم 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یقین مانے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم اس میں مگن ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ہم جو بھی مانگیں اللہ سے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس وقت میں ہم اللہ کی پسندیدہ صورت اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی خزانے چھپے ہیں نا وہ ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 کا جو عدد ہے نا وہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، 7 ہی دن ہے ہفتے کے، پھر اس کے بعد 7 سمندر ہیں۔ مطلب غرض یہ کہ 7 کا جو عدد ہے وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی کھانے کے دوران پڑھتا ہے 7 دفعہ تو اس کو ایک ایسا علم ملتا ہے جو دنیا میں پہلے کسی اور کو نہیں ملا ہوتا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ خزانوں کی چابی ہے۔ کھانے کے دوران جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم جو بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے کسی بھی بیماری میں جو کہ لا علاج ہے، چاہے مطلب کینسر ہے، کچھ بھی بیماری ہے، اسے ڈاکٹروں کے پاس جا تھک چکا ہے، دوائیاں کھا تو تھک چکا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عزمودہ ہے، اس کو اپنے 41 دفعہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 41 دفعہ پڑھ کے آپ پانی پہ پھونک مار کے اس پانی کو آپ پئیں۔ یقین مانے اتنی جلدی دوائی سے آرام نہیں آتا جتنی جلدی اس پانی سے آرام آتا ہے۔ میرے بچوں کو اکثر بخار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مطلب چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، تو میں یہی عمل کرتی ہوں زیادہ تر۔ میں نے اپنے پاس ایک پانی والی بوٹل رکھی ہوئی ہے جس میں آب زمزم ہے، اور اس کے اوپر میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے، تو وہ میں اپنے بچوں کو پلاتی ہوں تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اگر آپ اس کو کسی خاص بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے 41 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد آپ سورج غروب ہونے کے بعد 41 دفعہ پڑھیں، تو پھر آپ جو بھی بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں اور اس پانی کو پھر پئیں، مریض کو پلا دیں۔ خود اگر آپ نے اپنے لیے کرنا ہے تو بھی، اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اسے وہ پانی پلائیں۔ یقین مانیں اتنی جلدی انسان صحت مند ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی عزمودہ ہے، میرا اپنا بھی، اور میری ایک فرینڈ ہے ان کو گھٹنوں کی دردیں بہت ہوتی تھیں، یہ ان کا ذاتی عزمودہ بھی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔